علامہ واقدی نے کتاب المغازی میں اس روایت کو نقل کیا ہے. زاد المعاد میں یہ روایت ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفری سامان اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سفری سامان ایک ہی اونٹنی پہ سوار تھا. ذرا غور کریں میں کیا کہہ رہا. سیدنا صدیق اکبر کا سامان اور حضور کا سامان سفر ایک ہی سواری پہ ہے. علامہ واقدی لکھتے ہیں کہ حضور اپنے خیمے میں تشریف فرمائے. ایک جگہ پڑاؤ کیا، قافلہ رکا، کچھ دیر سفر کیا جاتا تھا، پھر کچھ دیر قیام کیا جاتا تھا. مسلسل تو سفر نہیں کیا جا سکتا جب پیدل سفر ہو. خیمے لگے ہیں، حضور اپنے خیمے میں تشریف فرمائے اور حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ اسماء بنت امیس اور ادھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضور کی تمام ازواج مطہرات اس سفر میں شامل تھی اور سیدہ نساء العالمین وہ بھی سفر میں شامل تھی. سیدنا صدیق اکبر کا غلام وہ خیمے کے دروازے پہ آیا تو آپ نے دیکھا اس کے چہرے پہ پریشانی ہے. آپ اٹھے اور فرمایا وہ سامان والا اونٹ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا میں باقی اونٹ سنبھالنے میں مصروف تھا، وہ جس اونٹ پہ سامان تھا وہ گم گیا، وہ اونٹ نہیں مل رہا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا. اب غصے میں اس کو جھڑکنے لگے، ناراض ہونے لگے، قریب تھا کہ اس پہ ہاتھ اٹھاتے. تو میرے آقا کریم نے فرمایا، جو خیمے میں موجود تھے ام المومنین یا حضرت اسماء بنت امیس، ان سے فرمایا دیکھو یہ محرم کیا کر رہا ہے. یعنی احرام کی حالت میں تو بڑے تحمل سے کام لینا چاہیے. یہ واقعات بھی ہماری تربیت کے لیے پیش آئے. حضور نے فرمایا دیکھو یہ محرم کیا کر رہے ہیں. منع نہیں کیا ان کو اور ان کا نام لے کے نہیں کہا کہ ابو بکر اس طرح نہ کرو، نہیں. حضور نے فرمایا دیکھو یہ محرم کیا کر رہے ہیں. اسی اثناء میں سیدنا صدیق اکبر جب ناراض ہو رہے ہیں اپنے اس غلام کو، ایک صحابی ہیں آل فضالہ اسلمی، وہ حلوہ لے کے آئے، کچھ میٹھا بنایا انہوں نے، وہ حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے اور انہوں نے خیمے میں وہ حلوہ بھیجا. تو میرے آقا کریم نے فرمایا ہلم یا ابا بکر فقد جاء اللہ بغذاء طیب. ابو بکر تو اپنے غلام کو غصے ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے اور اللہ نے تیرے لیے حلوہ بھیجا ہے. ہلم یا ابا بکر، چھوڑو اپنے غلام کو، ناراض ہونا چھوڑو، ہلم ادھر آؤ. ہلم یا ابا بکر فقد جاء اللہ بغذاء طیب. سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حضور نے فرمایا منہ میٹھا کرو، یہ کھاؤ، دیکھو اللہ نے کیسا میٹھا تمہارے لیے بھیجا ہے. جس دسترخوان پہ حضور بیٹھے ہو نا، اس دسترخوان پہ جو بیٹھ کے کھاتے تھے بڑی شان والے تھے، پر جو اس پیالے میں کھائیں جس میں خود حضور تناول فرما رہے ہیں، حضور نے اپنے ساتھ انہیں شامل کیا. ہلم یا ابا بکر، ابو بکر آؤ. جب منہ میٹھا کر رہے ہیں تو حضور فرما رہے ہیں اللہ خیر کرے گا. اب تم اس میں کیا کر سکتے ہو جب اونٹ گم گیا ہے؟ تحمل سے کام لو. آپ سمجھ رہے ہیں اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ پریشان ہے، اللہ منہ میٹھا کروا رہے. ایک صحابی ہیں صفوان، وہ اونٹ لے کے آئے جو گما ہوا اونٹ تھا، اس کی مہار پکڑ کے حضور کے خیمے تک لے آئے اور حضور کے خیمے کے باہر، دروازے کے باہر اونٹ کو بٹھایا اور آواز دی. ابھی آواز نہیں دی، وہ اونٹ کو بٹھا رہے ہیں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر تمہارا اونٹ آ گیا ہے اور اٹھ کے دیکھ لو سامان میں کوئی چیز گھٹ تو نہیں گئی. اتنی دیر میں حضرت صفوان نے آواز دی کہ یا رسول اللہ آپ کا اونٹ مل گیا اور میں لے آیا. سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے باہر گئے، دوبارہ اندر آئے، یا رسول اللہ سارا سامان پورا ہے، ایک پیالے کی کمی ہے. تو وہ جو غلام تھا اس نے اپنے کپڑے سے پیالہ نکالا، اس نے کہا یہ پیالہ میرے پاس تھا.
سامان بھی مل گیا، اور جو تھوڑی دیر کے لیے یار غار پریشان ہوئے تھے، اللہ نے اس پریشانی کو کیسے دور کیا ہے، منہ بھی میٹھا کروا دیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر تحمل سے کام لو۔ یار غار حضور کے لیے ہی پریشان تھے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی اسنا میں علامہ واقدی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر صحابی، وہ اپنا اونٹ لے کے آئے اور اس پہ کچھ سامان بھی رکھا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کا اونٹ گم گیا ہے جس پہ آپ کا کچھ سامان بھی تھا، تو میں اونٹ لے کے آیا ہوں، حضور آپ اسے قبول فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں اونٹ گما تھا لیکن اونٹ مل گیا، اب ہمیں ضرورت نہیں، وہ ہمارا اونٹ مل گیا ہے۔ تو سعد بن عبادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے وہ گما ہوا اونٹ تو مل گیا ہے، لیکن آپ یہ میری طرف سے پھر بھی قبول فرما لیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جب سے میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا ہوں، یہ پچھلے 10 سالوں میں تم نے تھوڑی خدمت کی۔ کیسے حضور نے ان کی تعریف فرمائی، یہ پچھلے 10 سالوں میں تم نے تھوڑی خدمت کی ہے، سعد بن عبادہ تم نے بڑی خدمت کی ہے میری، تم نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، کیا ابھی تمہارا دل بھرا نہیں؟ سعد بن عبادہ نے جو جملہ بولا سننے والا ہے، یا رسول اللہ آپ ہمارا جو مال قبول کر لیتے ہیں نا اس وقت ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جو مال آپ ہمارے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تم استعمال کرو اس پر ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس مال پہ ہوتی ہے جس کو آپ قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ مال سے محبت کرتے تھے یا اللہ کے رسول سے محبت کرتے؟ یا رسول اللہ آپ ہمارا جو مال قبول فرماتے ہیں اس پر ہمیں زیادہ خوشی ہوتی، اور جو مال ہمارے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس پر ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سعد بن عبادہ یہ اچھے اخلاق بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اللہ جن پہ راضی ہوتا ہے انہیں اچھے اخلاق عطا کرتا ہے، تمہیں اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم نے ان کی تعریف فرمائی۔ اس سفر میں محبت کے کئی واقعات پیش آئے، حضور کی کئی شانوں کا اظہار ہوا۔ اسفان کی وادی سے میرے آقا کریم گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس وادی سے حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام بھی احرام باندھے ہوئے گزرے ہیں۔ بعض روایتوں میں آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام احرام باندھے ہوئے اسفان کی وادی سے گزر رہے ہیں۔ تو شارحین نے اس کی 2 طرح تشریح کی، ایک تو یہ کہ وہ اپنے دور میں گزرے تھے اور حضور شعور نبوت سے، شان نبوت سے اس واقعہ کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسری تشریح یہ ہے کہ انبیاء کرام روحانی طور پہ حج میں شامل ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 ذی الحج کو مکہ کے قریب وادی ذی طویٰ میں پہنچے۔ 25 کو مدینہ منورہ سے نکلے تھے، 25 ذی قعدہ کو، اور 26 کو یہاں ذوالحلیفہ سے، اور 4 ذی الحج کو آپ مکہ شریف کے قریب وادی ذی طویٰ میں پہنچے۔ رات کا وقت تھا تو حضور نے فرمایا کہ ہم رات یہاں ہی قیام کریں گے اور صبح ہم مکہ شہر میں داخل ہوں گے۔